بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ اور آج کا پروگرام ہے سخت ہوائیں، لوجنگ، بارشیں اور ژالہ باری کے اندر گھری ہوئی ہماری گندم کی فصل، اور ان حالات کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت فارمر تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم۔ سامعین، یہ تازہ رپورٹ ہے پنجاب کی گورنمنٹ کی، اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ کچھ اضلاع کے اندر انتہا کی بارش ہوئی ہے، ژالہ باری بھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں فصل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور ان اضلاع کے اندر سب سے ٹاپ پر جو ہے بھکر ہے، فیصل آباد ہے، شیخو پورہ ہے، ننکانہ صاحب ہے، اکاڑا ہے، سائیوال ہے، پاک پتن ہے، مظفر گڑھ ہے۔ اور اس رپورٹ کے نتیجے میں گورنمنٹ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ 31 ملین ٹن ہماری پیداوار ایکسپیکٹڈ تھی، اور یہ نقصان ہونے کے بعد، لاجنگ ہونے کے بعد ایکسپیکٹڈ جو گندم کی پیداوار ہے وہ 24 ملین ٹن ہے۔ آج کا پروگرام اس بات کے بارے میں ہے کہ ہم اس نقصان کو 24 ملین ٹن سے اٹھا کر ہم 31 ملین کے قریب کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ سامعین، شاکر شجاع آبادی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، اور میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو محنت کر اور محنت کا صلہ جانے خدا جانے، تو دیا جلائے جا ہوا جانے خدا جانے۔ یہ کسان اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی چیز بنائی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو پیر ہے اس کی نگاہ مجاور کی جیب پر ہوتی ہے، اور دکاندار کی نگاہ جو ہے وہ گاہک کی جیب پر ہوتی ہے، اور صرف ایک کسان ہے کہ جس کی نگاہ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بجائی سے لے کر ہارویسٹ تک وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کرتا ہے موسم کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، یا حی یا قیوم برحمتک۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ان آزمائشوں سے بچا کر رکھتی ہے جو کسی وقت بھی موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر ہمیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تو آج کا پروگرام میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ کسان ان حالات کے اندر کیسے اس فصل کے نقصان کو کم سے کم کر سکتا ہے۔ لیکن پہلے ایک اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے سال کے لوگ ڈرے ہوئے تھے ایک ہیٹ ویو آئے گی اور موسم بہار ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا جس طرح پچھلے سال نصیب نہیں ہوا تھا، اور دانہ پچک جائے گا۔ لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موسم ہمارے فیور میں ہے، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ دانے کو موٹا کرنے والا ہے، دانے کو پچکانے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی ہماری فصل کو اگر ہم اس کو مزید سنبھال سکیں تو اس کی پیداوار انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک سچا لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے ایک دوست بیوروکریٹ ہیں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں ایک بہت بڑی پوسٹ پر، اور ایک دن بارشوں کے نقصانات اور ژالہ باری کے نقصانات پر بات ہو رہی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے حساب لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی زمانے میں میرے پروفیشن کے ابتدائی دور میں اسسٹنٹ کمشنر تھا شور کوٹ کا، اور شام کو 4 بجے سے بارش ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ژالہ باری بھی ہوئی۔ یہ لیٹ 60s کی بات ہے۔ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، تو اس وقت ساری صورتحال جو ہے وہ ساری پیدل ہوا کرتی تھی، مینول۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے رات کو 8 بجے کمشنر صاحب کا ٹیلی فون آیا تحصیل شور کوٹ میں، اور ژالہ باری سے نقصان ہوا۔ تو میں نے ایک اچھے انسان کی طرح اور ایک ایماندار افسر کے طور پر میں نے انہیں بتایا کہ سر 4 بجے سے بارش ہو رہی ہے، ابھی تک بارش ہو رہی ہے، اور کل صبح میرا سارا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے تک ہم آپ کے سامنے جامع رپورٹ پیش کر دیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا یہ کہنا تھا کہ کمشنر صاحب نے کہا زور سے ایڈیٹ، اور یہ کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب کا ٹیلی فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے کیا کہہ دیا ہے کمشنر صاحب کو؟ تو میں نے وہی بات بتائی جو میں نے کمشنر صاحب کو کہی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں عقل آنی چاہیے، یہ جو ہائر آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اس قسم کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور آپ کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ سر بارش ہو رہی ہے، میرا سارا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں ہے، اور میں خود بھی فیلڈ میں ہوں، اور اس وقت تک 5000 ایکڑ 6 کنال
اور 2 سرسائی ژالہ باری سے متاثر ہوئے ہیں، اور کل صبح آپ کو جامع رپورٹ ہم پیش کر دیں گے۔ تو یہ ایک حقیقی لطیفہ ہے۔ میں نہیں مانتا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ویسی ہوگی، یہ رپورٹ حقیقت کے قریب تر ہوگی، اس لیے کہ آج نیٹ بھی ہے، موبائل فون بھی ہیں، اور واٹس ایپ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہوگا اس نے ویسی ہی رپورٹ یہ پنجاب کی گورنمنٹ کو بھیجی ہوگی، اور یہ پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ رپورٹ دی، سوائے وہ ایک بات کو مس کر گئے کہ موسم جو ہے وہ ابھی تک کسان کی فیور میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے آئندہ آنے والے جو چند دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذرا اچھا ہی رکھے، اور خاص طور پر ژالہ باری سے بچائے۔ سامعین، میں آپ کو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، ایک مشاہدہ اور ایک مجاہدہ۔ مشاہدے کا مطلب کیا ہے؟ مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محلے کے اندر کسی کا مکان گر گیا، اور میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ آدمی رو رہا ہے، اور وہ آدمی دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، سامان نکال رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے گرا۔ یہ ہے مشاہدہ، اور اس کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جب اس قسم کی مصیبت آتی ہے تو دنیا پر کیا گزرتی ہے لوگوں پر۔ اور مجاہدہ یہ ہے کہ میرا اپنا مکان گر گیا، اور میرا اپنا مکان گرنے کے اوپر میری کیا کیفیت ہوئی ہے، یہ اصل مجاہدہ ہے۔ میں نے زندگی کے 30 سال لارج سکیل فارمنگ کی ہے، انٹرنیشنل گندم کی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ان 30 سالوں کے اندر اس قسم کے واقعات کا اکثر و بیشتر واسطہ پڑا ہے، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے جن کی فصل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے یا جن کی فصل گر گئی ہے وہ ذرا مشاہدہ کریں، اور اس مشاہدے میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ فارمر جس نے بیڈ پلانٹنگ کی ہے وہاں پر لاجنگ نہیں ہوگی، وہ فارمر جس نے ڈائریکٹ ڈرل لگائی ہوگی وہ بھی لاجنگ نہیں ہوئی ہوگی اس کی، اور اگر ہوئی ہوگی تو تھوڑی ہوئی ہوگی، اور وہ فارمر جس کی زمین ریتلی میرا یا بھاری میرا ہوگی اس کا نقصان کم ہوا ہوگا، اور جس کی زمین چکنی ہوگی اور فصل جو ہے وہ ٹوٹلی فلیٹ ہو گئی ہوگی اس کا اٹھنا قدرے مشکل ہوگا۔ یہ مشاہدات ہیں، اور ان مشاہدات سے ہم لرن کر سکتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں جب ہم نے گندم لگانی ہے ہم نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے تاکہ یہ اندیکھی مصیبتیں جو ہیں ہم ان سے کیسے بچ سکیں۔ اب اس وقت لاجنگ کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر نارمل فیلڈ میں جہاں بارش بھی نارمل ہوئی ہوئی ہو، ہوا بھی آئی ہوئی ہو اور ژالہ باری نہ ہوئی ہو، یہ تھوڑی بہتی لاجنگ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کی فصل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، کہ جو بھاگنے والا ہوگا وہی گرے گا۔ اگر تھوڑی بہتی کہیں کوئی پیچز میں فصل گری ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پیداوار بہت اچھی ہوگی۔ دوسری چیز جو اصل خطرناک ہے وہ خطرناک یہ ہے کہ آپ کی فصل 90 دن کی ہے، 100 دن کی ہے، 105 دن کی ہے، وہ طوفان اور بارش کے مجموعے کی وجہ سے ٹوٹلی فلیٹ ہو گئی ہے، اور یا آدھی فلیٹ ہو گئی ہے، آدھی گر گئی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میری فصل جس کو میں نے پالا ہے، میں نے بلیک میں یوریا لے کر اس کو ڈالا ہے، دوسری تمام چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، اب میری آنکھوں کے سامنے وہ فصل لیٹ گئی ہے، تو سب سے پہلے میرے ساتھ جو گزرے گی وہ مجھے شوق پہنچے گا، اور میرا دل پریشان ہوگا کہ میں برباد ہو گیا اور میں کہیں کا نہیں رہا۔ تو یہ شوق سے اس کو گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلی مرتبہ۔ لیکن 4-5 دنوں کے بعد جب حالات نارمل ہو جاتے ہیں اور سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو ایک لفظ ہے بورن ٹو بی الائیو، پودا، جانور، انسان مرنا نہیں چاہتے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فصل آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو ٹوٹلی فلیٹ تھی وہ نقصان 15-20% ہوگا، اور جو تھوڑی فلیٹ ہوگی
اس میں 2%, 3% یا 5% یہ اتنا نقصان ہوگا اور فصل کھڑی ہو جائے گی۔ اب میرے نزدیک 2 مسئلے ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی چکنی زمین ہے، چکنی مٹی ہے آپ کی، اور فصل پوری لیٹ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی طے، اس کے بعد دوسری فصل، اور پھر یہ تیسری فصل، یعنی کہ وہ فصل جو سب سے نیچے ہوگی وہ لاٹ، وہاں پر اس کے اٹھنے کا امکان کم ہے، اور اوپر والی جو ہیں وہ چونکہ زندہ رہنا چاہتی ہیں سورج کی روشنی کے اندر، وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ اب جو نیچے لیٹی ہوئی ہے وہاں پر کیا ہوگا کہ چونکہ نیچے وہ لیٹی ہوئی ہے اور موائسچر وہاں پر ہوگا، تو وہاں فنگس کے آنے کا امکان زیادہ ہے۔ اب آپ اس کو تقسیم کر لیں 2 حصوں کے اندر، ایک وہ فصل جس کے 140 دن اور 130 دن پورے ہو چکے ہیں اور فصل کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، وہاں پر آپ کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک، یہ دعا آپ مانگیں۔ اور دوسری جو ہے، جو فصل پوری لیٹ چکی ہے اور جس نے آہستہ آہستہ اٹھنا ہے، جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے، کل کو انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال بہتر ہوگی، اور جو آدھی لیٹ چکی ہے اس کے اوپر آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک پوٹاشیم نائٹریٹ یا لیکوئڈ پوٹاش، یہ جو مارکیٹ میں ملتا ہے یہ 2%، اس کا سپرے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی کاپر آکسی کلورائڈ یا ٹلٹ یا کوئی اور فنجیسائڈ، اس کا آپ نے سپرے ضرور کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس موائسچر کی وجہ سے جو فصل لیٹی ہوئی ہے یا کچھ حصہ اس کا لیٹا ہوا ہے، اس ایریا کے اندر جو فنگس پیدا ہوگی، اس کے سپورز دوسری فصل کے حصے کو جو صحت مند اور تندرست ہے اس کو وہ خراب نہ کرے۔ تو یہ اصل چیز اگر آپ کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی فصل ہے اس کے دانے موٹے ہوں گے، فنگس آنے سے رک جائے گی اور آپ کا نقصان کم ہوگا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو فصل اگر 140 دن کی ہے اور 130 دن کی ہے، دانہ بن چکا ہے، صرف دانہ ہارڈ ہونے والا ہے یا درمیان میں ہے، تو اس نے اپنا پروسیس مکمل کرنا ہے۔ البتہ اس جگہ پر آپ کمبائن ہارویسٹر کو استعمال نہ کریں، کمبائن ہارویسٹر نیچے سے نہیں اٹھائے گا، البتہ وہ حصہ جو کھڑا ہوا باقی رہ گیا ہے وہاں آپ کمبائن ہارویسٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ جگہ جو نیچے لیٹی ہوئی ہے آپ آدمیوں کو لگائیں، اس کو مینولی آپ ہارویسٹ کر کے، چاہے وہ کمبائن ہارویسٹر ہو۔ میرے پاس جب کمبائن ہارویسٹر ہوتا تھا تو میں آگے مینول لوگوں کو لگا دیتا تھا، وہ ہاتھوں سے کاٹ کے اس پیچ کو کمبائن ہارویسٹر کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے میرا نقصان کم سے کم ہوتا تھا۔ ناظرین، ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبت کے وقت بے شمار سازشی تھیوریاں آ جاتی ہیں۔ اب یہ کھلا ڈلا جو ہے موسمیاتی تبدیلی کا کام ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہوگی تو بارش نہیں ہوگی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بارش ہو جائے گی، جب ٹھنڈ کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت ٹھنڈ ہو جائے گی، اور جب گرمی کی ضرورت ہوگی اس وقت گرمی نہیں ہوگی۔ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، اور یہاں پر کام کرنے والے 2 ہیں۔ ایک کام تو کرنے والا ہے، وہ ہے کسان کا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے کٹائی کیسے کرنی ہے، اس نے سپرے کن کن چیزوں کا کرنا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہ دعا جو ہے یا حیو یا قیوم برحمتک، یہ مستقل پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ میرا نقصان کم سے کم ہو، اور وہ کمپنسیٹ ہو جائے اس فصل سے جو نہیں گری، اور اس کے دانے زیادہ موٹے ہو جائیں۔ یہ ایک آپ نے کام کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، پالیسی سازوں کا ہے، اور ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا ہے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ زراعت ہماری پرائرٹی نہیں رہی۔ کل پرسوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے ڈائریکٹر صاحب کا، ڈاکٹر تصور صاحب کا، بہت اچھے آدمی ہیں، اور وہ رونا یہ رو رہے تھے کہ آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، ریسرچ کی تو بعد میں بات ہوگی، یہاں لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، پینشن کے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ تو اصل گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹی مقرر کرنی چاہیے، اور وہ کرنی چاہیے سیڈ ٹیکنالوجی کے اوپر، اور اس کے اندر شامل ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ایگریکلچر یونیورسٹیز، جو منسٹری آف پلاننگ ہے وہ اس میں شامل ہو، اور جو پروگریسو فارمرز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور ساری کی ساری توجہ سیڈ ٹیکنالوجی پر دینی چاہیے۔ اب سیڈ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ میں چند دن پہلے ایک پیپر پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں
ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ کامیاب ریسرچ ہے وہ کیا ہے کہ گندم کو لوجنگ سے بچانے کے لیے وہ اس کے پودے کے اندر جین کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں بیج کے اندر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے کے اندر الاسٹیسٹی پیدا ہوگی۔ الاسٹیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہوا آئے گی تو پودا ایسے ٹلٹ ہو جائے گا، وہ ہوا کا مقابلہ نہیں کرے گا، اور جو ہی ہوا ختم ہوگی وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے سیڈ کے اندر اس بات کی جین ایڈیٹنگ ہو رہی ہے کہ برے وقت کے اندر کہ اگر گرمی کی ضرورت ہے تو پودے نے کس طرح اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے اور گرمی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر اچانک سردی آ گئی ہے جب سردی کی ضرورت نہیں تھی اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ اصل ساری کی ساری تحقیق ہے اور یہ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں بائیو ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہر یونیورسٹی کے اندر ہیں، لیکن نہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، نہ وہ پیشن ہے، اور نہ وہ کام کرنے کے لیے ریسرچ گرانٹس ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ اس طرف سیڈ ٹیکنالوجی کی طرف پوری توجہ دے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری آنے والی جو بیج کی جو جنریشن ہے وہ ہو جو آپ کو نام پسند نہیں ہے، جس کا نام جی ایم او ہے۔ آپ جی ایم او نہیں کہنا چاہتے، آپ جینیٹک انجینئرنگ کہہ لیں، آپ بائیو ٹیکنالوجی کہہ لیں، یہ اس قسم کی جو چیز ہے یہ اصل دنیا میں موجود ہے، لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم سب سے آخر کے اندر جب ساری دنیا کر لے گی اس کے بعد ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں فروغ دینا ہے۔ یہ کاٹن کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب پورے انڈیا کے اندر بی ٹی کاٹن بھی جی ایم او ٹیکنالوجی ہے، بی ٹی کاٹن آ چکی، اس کے بعد 2005 کے اندر ہمیں خیال آیا کہ اب 95% لوگ ہیں بی ٹی کاٹن اگا رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی کچھ ورائٹیز ایوالو کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا کے اندر مکی کے اوپر جی ایم ٹیکنالوجی آ چکی ہے، سویا بین میں آ چکی ہے، اور 71 ممالک میں یہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو مجھے اس سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا نمبر ٹاپ پر ہو، لیکن ہمارے کام سارے کے سارے وہ ہیں جو بالکل اس دنیا میں نہ رہنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، ختم ہونے والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو یہ پالیسی ہے کہ غریب غربا کو ہم مفت تھیلے تقسیم کریں۔ آج کی خبر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ٹرک پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ تقسیم کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا لوگوں نے اس کو لوٹ لیا۔ کراچی کے اندر 2 فلاحی اداروں نے مفت افطاری کا بندوبست کیا، اور بجائے اس کے کہ لوگ قطار میں کھڑے ہو کے لیتے، لوگوں نے وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، اور وہ فلاحی ادارے اسی طریقے سے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ہم عجز اور انکساری کی طرف جائیں۔ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، اور یہ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر مجھے آپ کی بات پسند نہیں تھی، جو اب ناقابل برداشت مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، تو اس وقت میں بڑے پیار سے کہتا تھا کہ سر یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، یا یہ بات میں جان نہیں ہے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا تھا تو جواب اس بات کے کہ وہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، اب جواب یہ ہے کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس مینٹیلٹی کو چھوڑیں، عز اور انکساری کی طرف آئیں، اور پوری قوم کو جانا چاہیے اس طرف کہ دنیا میں آنے والی ٹیکنالوجی جو فوڈ سیکیورٹی کو انشور کروا سکے، جو موجود ہے دنیا کے اندر، اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ یوٹیوبر کے جو مفتی ہیں ان سے ذرا اعتراض برتنا چاہیے۔ میں نے کچھ یوٹیوبرز پر دیکھا کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور جو آپ کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا نازل ہوا، اور ابھی اور خرابی ہوگی۔ اب ان اللہ کے بندوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ توبہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی حرکتوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں آیا، یہ ایران کا وہ حصہ جو ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہوئی ہے، پاکستان میں ہوئی ہے، انڈیا کے اندر پنجاب اور خاص طور پر ہریانہ، اور ہریانہ کے اندر کرنال اور روہتک کے اندر مجھے ایک میرے دوست سردار کلدیپ سنگھ سندھو نے بتایا آدھا کلو وزنی ژالہ باری ہوئی ہے۔ اب میں آدھا کلو وزنی والا جو معاملہ ہے وہ تو میں شاید مجھے یقین نہیں آتا،
اس لیے کہ وہ آدھا کلو وزنی اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور شاید اس شاک کے اندر اس کے منہ سے آدھا کلو نکلا ہوگا، لیکن آدھ پاؤ ضرور ہوگا۔ تو یہ اصل چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ موسمیاتی تبدیلی پورے خطے کے ساتھ ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے آج کہنی تھی، کہ اگر ژالہ باری ہو تو پھر کیا ہو، پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب چونکہ میں نے بتایا ہے کہ میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ میری 125 ایکڑ کی پیوٹ پوری فصل تیار ہو چکی تھی، کٹنے والی تھی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کا نمبر آنا تھا، اور ژالہ باری ہوئی اور سارے کے سارے سٹے اس کے ٹوٹ گئے۔ تو لہذا ژالہ باری کا نقصان اس وقت زیادہ ہوگا جب آپ کے سٹے بالکل پک چکے ہوں گے اور آپ ہارویسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری یہ صورتحال نہیں ہے، ابھی پودے میں جان ہے۔ اب میں نے وہاں پر کیا کیا، ایسے ہی ایک سکس سینس نے مجھے خیال دیا کہ یہ سٹے پک چکے ہیں، اس کے نیچے اور سٹے بھی ہیں جو چھوٹے رہ گئے ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں ان کو یوریا لگا دوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اور جب میں نے یوریا لگایا تو یہ اوپر والے تو ختم ہو چکے تھے ژالہ باری کی وجہ سے، نیچے والے ایک دم اٹھے اور مجھے 50% پروڈکشن اس میں سے ملی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ایک تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ موسم ابھی تک بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کرے آئندہ بھی اچھا ہو۔ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ کن کن کی فصلیں بچی ہیں اور کون سی ایگرانومک پریکٹسز انہوں نے کی ہے، جس کی بنیاد پہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہم اس چیز سے محفوظ رہ سکیں۔ پلس سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اور کسی کی بھی ہو، خدا کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے سیڈ ٹیکنالوجی پر زور دیں، اور ایسا سیڈ لے کر آئیں جو آنے والے موسمی تبدیلی کا مقابلہ بآسان طریقے سے کر سکیں اور کسان کی پیداوار کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔